وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اور متوجہ اپنی ساری امت کو فرمایا، اپنے حبیب کی امت کو متوجہ فرمایا۔ حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جیسا کہ کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں اگر تمہیں میرے دین کے معاملے میں کوئی شک ہو تو اپنا شک دور کر لو، وہم ہے تو وہم دور کر لو، کسی طرح کے کو تم لالچ میں ہو کہ میں اپنے دین کو چھوڑ کے تمہارے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا تو یہ والا شک بھی اپنا دور کر لو۔ میں کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ہاں ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو موت دینے والا ہے، جو تم سب کو مارنے والا ہے۔ آگے مزید تاکید یہ بیان ہوئی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں مومن ہی رہوں یا مومنوں میں سے رہوں۔ اب یہ آیت مبارکہ جیسا کہ کل آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ پوری سورہ شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عقائد جو ہیں اپنے متعلق، اپنے حبیب کے متعلق اور قیامت کے متعلق تین بنیادی اور اساسی عقائد جو ہیں ان کے متعلق ہی ساری گفتگو فرمائی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا، تو خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اب کیا ارشاد فرمایا جی وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، میں یہ جو ہم نے تمہارے سامنے دین بیان کیا نا، پوری صورت میں کیا بیان کیا ہے؟ دین بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھیں دین کیا ہے، عقائد جو بیان ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ دین فرما رہا ہے، اور تین اساسی عقائد کو اللہ تعالیٰ دین فرما رہا ہے۔ ہمارا دین ہی کچھ اور ہے، ہمارے عقائد ہی کچھ اور ہیں، ہمارے نزدیک سارا کچھ ہی بدلا ہوا ہے، پورا منہج بدل لیا ہم نے۔ قرآن کے منہج کو ہم نے ایک دن نہ سوچا ہے نہ غور کیا ہے کہ قرآن کا منہج کیا ہے، قرآن نے ہمیں کون سے عقائد دیے ہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جو فروعی چیزیں ہیں ان کو اپنا عقیدہ بنائے بیٹھیں، جیسے مثال کے طور پر ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی آپ یہ ارشاد فرمائیں جو بندہ 11ویں نہیں کرتا اس پر کیا حد لگے گی شرعی، جو 11ویں نہیں کرتا اس کو شرعی حد کیا لگے گی؟ اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ بہت سارے ایسے کام ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، ان پر شریعت نے حد مقرر نہیں کی ہیں۔ قاضی کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا، اس کو مکے مارے، ٹھڈے مارے یا 2-4 جوتے مار دے، چھوڑ دے اس کو، تو آپ جو ہے نا صرف 11ویں پہ شرعی حد کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایسی باتیں ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہیں، جب ایک ہی چیز پہ آپ رات دن زور دیں گے تو ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہن تو بننا ہے بھائی جی اتنا فرض اعظم ہے، یہ ام الفرائض میں سے ہے 11ویں شریف، اگر کوئی نہیں کرے گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، حساب لگائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، فرمایا کہ حبیب پیارے آپ اپنا چہرہ جو ہے نا وہ دین کی طرف ہی رکھیں، اپنا چہرہ دین کی طرف رکھیں۔ حنیفہ، یہ حنیفہ جو ہے نا یہاں پر یہ حال بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے۔ یہ ان اقم کی انت ضمیر جو ہے اس سے فاعل، اس سے حال بن رہا ہے، انت ضمیر جو ہے یہاں پر یہ ذوالحال بنے گا، مطلب اس کا یہ بنے گا حنیفہ جو ہے نا یہ ہے حال، لیکن آیا ہے ان اقم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ حنیف کا معنی پہلے سماعت فرمائیں۔ حنیف کہتے ہیں اسے جو ہر باطل سے الگ ہو جائے، ہر باطل سے الگ ہو جائے اور حق کا حامی بن جائے، بس ہر باطل کو چھوڑ دے اور حق کا حامی بن جائے، اسے حنیف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟
حنیف کہتے ہیں۔ اور پہلے جو ہے نا یہ مطالبہ جب ہو گیا کہ تو نے ان اقم وجہک للدین، تم نے اپنا چہرہ دین کی طرف رکھنا ہے، یہ ایسے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں یار آپ اپنا منہ تو میری طرف رکھو نا، آپ تو میری طرف دیکھو، کہتے نہیں کہتے ہم؟ یہ کس موقع پر کہتے ہیں؟ یہ اس موقع پر کہتے ہیں جب اگلے بندے کی خاص توجہ چاہیے ہوتی ہے، کامل توجہ کے ساتھ وہ بندہ آپ کی بات سنے، آپ اس وقت یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا پوری توجہ میری طرف رکھے، ٹھیک ہے کان اس کے میری طرف ہیں لیکن دیکھے بھی نہ ادھر ادھر، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے سے توجہ ہٹتی ہے۔ آج جب کسی کو کہتے ہیں نا کوئی بات سن رہا ہو ادھر تو دیکھ رہا ہو، یار آپ ادھر دیکھو نا یار، اور جی کان سے سنتے ہیں نا، کان تو آپ کی طرف ہے۔ اب ان ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا ادھر ادھر دیکھنے سے توجہ ہٹتی ہے، ٹھیک ہے اتنے آپ فلسفی بن گئے کہ کان آپ کے میری طرف ہیں، تو ظاہری بات ہے جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، جب کسی اور شے کو دیکھیں گے تو توجہ ہٹے گی، تو تصورات جو ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے، جو بھی چیز دیکھیں گے آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، پھر پاس بیٹھا بندہ جو بات کر رہا ہوگا اس بات کی طرف آپ کے کان ہی نہیں ہوں گے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ ادھر ادھر دیکھنے کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بات تو آپ کی سن رہے نا، کان تو آپ کی طرف ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرف جو ہے نا کان جس طرف لگے ہوں ادھر لگے ہی رہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے توجہ ہٹتی ہے، توجہ ہٹے تو بندے کی کان بھی ادھر ہی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے دماغ جو ہے نا وہ ایک دم دو چیزوں کو تو اور نہیں نہ کر سکتا، پکڑ سکتا، ایک وقت میں ایک ہی چیز کو سوچے گا نا، ایک وقت میں دو چیزوں کو تو نہیں سوچ سکتا، تو پھر تو ظاہری بات ہے توجہ جیسے ہٹی، آنکھ پھری توجہ ہٹی تو دماغ منتشر ہوا، کان بھی گئے، پھر کام ادھر کام نہیں کریں گے، کان ادھر ہی کام کریں گے۔ یہ جس کو کہا جائے یار آپ تو ادھر دیکھو نا، آج مل صاحب آپ کو کیا پتا ہو، کان سے سنتے ہیں نا، کان سے سنتے ہیں نا۔ میں نے کہا یہی والی جو فلسفی آپ اپنے یہاں پہ فلسفہ جھاڑ رہے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بھی یہی کہتے ہو، میچ لگا ہو تب بھی یہ کہتے ہو یار کان ہی سنتے ہیں نا، ٹھیک ہے میں باہر کام کر رہا ہوں آپ لگائیں میچ، میں ادھر کر لیتا ہوں سن لیتا ہوں، کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ موت ان کو تب بھی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے یا حضور کا فرمان پڑھا جائے، تب کہتے ہیں جی کان تو آپ کی طرف ہے نہیں چھوڑیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے حبیب کی توجہ کو اپنی طرف طلب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اقم وجہک للدین، حبیب پیارے آپ اپنا چہرہ بھی دین کی طرف رکھیں، آپ اپنا چہرہ بھی دین کی طرف رکھیں، مطلب یہ کہ دین کی طرف ہی متوجہ رہیں ہمہ وقت رات دن جب بھی ہو۔ اور مزے کی بات دیکھیں حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بندے کا بھی تعارف کرواتے ہوئے نا دنیا کا ذکر نہیں کیا، جب بھی کسی کا تعارف کروایا نا حضور نے اس کے دین کے حوالے سے کروایا ہے، اس کی دین کی خدمت یوں ہے، اس کا جناب دین کے ساتھ لگاؤ یوں ہے، اس کی دین کے ساتھ محبت یوں ہے، اس طرح کر کے آقا علیہ السلام کسی بھی بندے کا تعارف کرواتے تھے تو یوں کرواتے تھے، تعارف دین کے حوالے سے بات ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے حضرت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ میں رہے 30 سال پورا، حضرت یہ مدت جو ہے نا میرے ذہن میں یہی پڑ رہی ہے کہ 30 سال ہے، اس سے کم پیش بھی ہو سکتی ہے، تو اتنا عرصہ رہے۔ فرماتے ہیں اتنا عرصہ آپ کی جلوت میں، آپ کی خلوت میں کبھی بھی میں نے کوئی دنیا کی بات نہیں سنی۔ امام احمد رضا کے پاس صاحب بہاری شریعت رہے، مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ رہے، فرماتے ہیں 30 سال کے عرصے میں کبھی بھی میں نے امام احمد رضا رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، اکیلے بھی بیٹھے ہوں، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں، کبھی بھی دنیا کی بات نہیں سنی۔ آپ سوچ سکتے ہیں یار جو بندہ ایسا دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے نا، اللہ اس سے پھر دین کا کام لیتا ہے، شرح صدر بھی اسے نصیب ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے سینے کو رات دن دنیا کمانا، دنیا کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، فلموں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، اس طرح کی باتوں میں لگائے رکھے، اس کا ذہن پھر منتشر ہو جاتا ہے، دماغ پھر منتشر ہو جاتا ہے۔ جب دماغ اور ذہن منتشر ہوا تو سینہ جو ہے نا وہ شرح کے قابل نہیں رہتا، شرح بھی وہ جو دین کی طرف مائل ہو، جو دین کی طرف بندے کو لگا دے، پھر اس بندے کی توجہ جو ہے نا وہ پھر دوسرے کاموں میں لگی رہتی ہے، اس کو پھر فکر دین کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پرزور مطالبہ فرمایا
ان اقم وجہک للدین، میں کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے نا وہ دین کی طرف رکھیں، بس آپ نے دین کی طرف دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں دین کی طرف دیکھنا ہے۔ عقائد ہوں تو دین والے، معاملات ہوں تو دین والے، نظام ہو تو دین والا، سارا کچھ دین والا۔ آگے مزید حنیفہ کا جو اضافہ ہے وہ یہاں پر یعنی بطور حال کے حنیفن آ رہا ہے، اور حنیفن بطور حال کے رہا ہے لیکن پیدا تاکید کر رہا ہے۔ کیا پیدا کر رہا ہے؟ تاکید پیدا کر رہا ہے۔ تاکید کیسے پیدا کی وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اب حنیف کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف بیان ہوا ہے، ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم جو ہے وہ حنیف ہیں، اور حنیف اسے کہتے ہیں جو بندہ حق کا اس طرح حامی بنے کہ ہر باطل کو چھوڑ دے، کسی باطل کی کسی بھی بات کی طرف توجہ نہ دے، اسے کہتے ہیں حنیف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں۔ یعنی بندہ جو ہے نا کلی طور پر، یہ نہیں کہ جزوی طور پر، کلی طور پر باطل کو چھوڑ دے، باطل کو چھوڑ دے۔ جیسے آج کل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے صلح کلی۔ کیا؟ صلح کلی۔ یہ ایک جو ہے نا اصطلاح ہے یہ بھی تسلب دینی کے لیے، تسلب دینی کے لیے یہ لفظ صلح کلی جو ہے، یعنی یہ اس بندے کے لیے بولی جاتی ہے جو بندہ باطل کو بھی حق کہے اور حق کی بھی خواہی نہ خواہی حمایت کرتا رہے۔ حمایت مطلب یہ اتنا کہے ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں، یہ کہے، اسے کہتے ہیں صلح کلی۔ کیا کہتے ہیں؟ صلح کلی۔ تو اسلام کو صلح کلی نہیں چاہیے بندہ، اسلام کو چاہیے متسلب۔ کیا چاہیے؟ متسلب۔ اسلام کو صلابت چاہیے۔ صلابت وہ کیا ہے جی؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آنا کہ وجہک للدین حنیفہ، فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ بھی دین کی طرف رکھیں، آپ اپنا چہرہ بھی دین کی طرف رکھیں، حنیفہ، ہر باطل سے الگ ہو کر، ہر باطل سے الگ ہو کر۔ اور تھوڑا سا میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں، ہمارے ہاں جو، اب پہلے میں اس کو ذرا کھولتا ہوں، اس کے بعد میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں ادھر لاتا ہوں میں۔ حنیفاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اضافہ فرمایا نا، اور پہلے ان اقم وجہک للدین فرمایا، اپنا منہ دین کی طرف رکھنا ہے تم نے، حنیفہ، ہر باطل سے الگ ہو کر، ہر باطل کو چھوڑ کر منہ اپنے دین کی طرف رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب باطل سے الگ کیسے ہونا ہے؟ ہم نے قرآن میں دیکھا نا، قرآن نے جس کو ہر باطل سے الگ کہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی ہیں سارے انبیاء باطل سے الگ، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندے جو ہیں وہ باطل سے الگ ہی ہیں۔ باطل سے الگ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت دی نا، باطل سے الگ رہنا تھا انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے منتخب فرمایا اور مصطفیٰ بنایا انہیں، یعنی چنیدہ بنایا انہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا نام لے کے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حنیف ہیں۔ ابراہیم کیا ہیں؟ حنیف ہیں، ہر باطل سے الگ رہنے والے تھے، ایک اللہ کے ہو گئے اور ہر باطل سے الگ ہو گئے ہیں۔ آپ جب اپنے معاشرے میں بڑے ہوئے، ظاہری بات ہے نمرود کے دور میں بھی لوگوں کو تعلیم سے آگاہ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو تعلیمی نظام ہوگا ان کا، نمرود کا، فرعون کا، ہاں جی۔ ضروری نہیں ہے کہ درس گاہیں ہوں تو پھر تعلیم دی جائے، ادارے ہوں تو تعلیم دی جائے، نہ، گھروں میں، بیٹھکوں میں، پھٹوں پہ، چائے کے ڈھابوں پہ، اس طرح کے مقامات پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری عوام کا اکثریت کا علم ایسا ہی ہے، وہ چاچا بیٹھا کہہ رہا تھا، دادا بیٹھا بتا رہا تھا، ہمارے ابا جی فرماتے تھے، یہ باتیں جو ہے نا یہ ساری کی ساری اس طرح لوگوں کے منہ سے بھی اس طرح کی باتیں سیکھی جاتی ہیں۔ تو اس وقت بھی ظاہری بات ہے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو سکھاتے ہوں گے، اوپر سے زور ہوتا ہوگا بھائی اس طرح کی باتیں مجمع میں بیٹھ کے کریں، جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں یہ باتیں کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے میں آنکھ کھول کر بھی ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، ان کی تعلیم کی طرف توجہ، ان کی تعلیم سے متاثر نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نمرود کا جو نظام تعلیم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ایک دن رات بھی اس کی طرف متوجہ، ان کا نظام تعلیمی تو تھا شرک والا،
کہ چاند جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، سورج جو ہے عبادت کے لائق ہے، تارے جو ہے عبادت کے لائق ہے، نمرود خود سجدے کے لائق ہے۔ یہ تعلیمیں تو دی جا رہی تھی جس سے لوگوں کے ذہن بن رہے تھے۔ اتنا ذہن جو ہے لوگوں کا بغیر تعلیم کے کیسے بن گیا بھائی؟ لوگ سارے کے سارے سجدوں کو، بت کو اور بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، تاروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، سورج کو بھی سجدہ کرتے ہیں، چاند کو بھی سجدہ کرتے ہیں، نمرود کو سجدہ کر رہے ہیں، نمرود کو خدا کہہ رہے ہیں۔ تعلیم سے ہی ہوا تھا نا۔ لیکن قربان جو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان پر انہی میں بالغ ہو رہے ہیں، انہی میں بڑے ہو رہے ہیں، انہی میں اعلان نبوت کر رہے ہیں۔ ایک دن کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی آپ ان کے نظام تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی حکومت میں تھے اس وقت بھی سب سے سونے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، سب سے سچے کردار والے، سب سے اعلیٰ کردار والے، سب سے اونچے اخلاق والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ نے بنیادی مزاحمت کی رکھی ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنی حکومت میں شامل کر لینا تھا۔ نمرود جو ہے اپنے ساتھ ملا لیتا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ ان کے نظام حکومت سے متاثر ہے، اور انہی میں رہ کر ان کے نظام عبادت سے، نظام عقائد سے، ان کے عقائد سے متاثر نہیں ہوئے، نہ تعلیم سے متاثر ہوئے، نہ عقائد سے متاثر ہوئے، ہاں جی، نہ نظام معاشرت سے متاثر ہوئے، نہ نظام معیشت سے متاثر ہوئے، ہاں جی۔ ان کا سارا کچھ دیکھ کے آپ خود کہاں پلے بڑے تھے، کہاں بڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام؟ ایک غار کے اندر اماں چھوڑ کے آ رہی ہیں، وہیں پہ بڑے ہوتے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام، اور ایک دم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں آتے ہیں۔ غار میں بڑے ہوئے، وہاں سے جب چلنے پھرنے کے خود ہی قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو پھر آ گئے میدان میں، آ گئے جی۔ سارا کچھ ان کا دیکھا، متاثر نہیں ہوئے، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جناب سامنے نمرود ہے، نظام تعلیم سے متاثر نہ ہو، نظام معاشرت سے متاثر نہ ہو، نظام معیشت سے متاثر نہ ہو، نظام سیاست سے متاثر نہ ہو، ہاں جی، نظام تہذیب تمدن سے متاثر نہ ہو، اپنے جناب اکیلا رہ کے سامنے کو بندہ بھی نہیں کھڑا، جو اللہ دل میں ڈال رہا ہے وہی نظام تہذیب اپنا رہے ہیں، جو اللہ دل میں ڈال رہا ہے وہی نظام تعلیم اپنا رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال رہا ہے وہی نظام تہذیب تمدن معیشت معاشرت، ہاں جی، اور اللہ اکبر کبیرہ نظام تعلیم، ہر چیز جو ہے وہ ہر طرح کے معاملے میں نظام باطل سے ایسے الگ ہوئے کہ میرے اللہ نے ان کی شان میں حنیفن کا لفظ استعمال فرمایا، حنیفن کا لفظ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ اکبر، میرا ابراہیم جو ہے نا وہ حنیف ہے، وہ حنیف ہے۔ آج پتہ کیا کہتے ہیں، یار آپ نظام باطل کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، آپ ان جمہوریوں کے پیچھے مولوی صاحب اگر ادھر نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے پھر؟ او بھائی آپ تو اتنے سارے ہو، آپ تو کم از کم مزاحمت کر سکتے ہو، ان سے ٹکرا سکتے ہو، اور نہیں ٹکرا سکتے یار نہ ٹکراؤ، وہ کم از کم خود تو باطل سے الگ رہو نا۔ آپ کے بچے جو ہیں وہ جناب انگریزی تعلیم کے لیے اتنا ٹائم ہے ان کے پاس، فرنگی تعلیم کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پورا کے پورا جناب انگریزی نظام تعلیم کے حوالے کر دیا، انگریزی نظام تہذیب کے حوالے کر دیا، انگریزی نظام سیاست کے حوالے کر دیا، سارا کچھ تم نے کر دیا ہے۔ بتاؤ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم تو بھئی حنیف نہیں رہے، یہ تو پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، ہم حنیف کوئی نہیں، اللہ حنیف جسے فرما رہا ہے نا۔ اب دیکھیں اکیلے ابراہیم ہیں، اکیلے ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو اب دیکھیں نا مزے کی بات دیکھیں، جس نے سمجھانا ہوتا ہے، جس نے سیدھا کرنا ہوتا ہے، اگر وہ بھی اس کے ذہن میں بھی یہ آ جائے یار میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں نا، تو پھر حق کبھی غالب آ سکتا نہیں ہے، حق کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ جب سمجھانے والا جو ہے، جس نے لوگوں کو لے کے چلنا ہے، جس نے زمانے کو بدلنا ہے، زمانے کو بدلنے سے مراد یہ لوگوں کو رخ بدلنا ہے، ان کی فکر بدلنی ہے، اگر وہ بھی یہی کہ یار میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، تو پھر کبھی بھی حق کی بات نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ حنیف کا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم دیکھیں، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو حنیف بنا کر بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ حنیف بنا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دن بھی ذہن میں نہیں آیا یار میں اکیلا کیا کروں گا۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ ایک درجہ لگتا تھا حفظ کا، بچے پڑھتے تھے، بچے پڑھتے تھے، ایک بچہ سبق پڑھ رہا تھا تواضع، کیا تواضع؟ آپ کو پتہ ہے پہلے جو نا توئے زوئے پڑھتے تھے، ہمارے دور میں کیا پڑھتے تھے؟ توئے زوئے، بے تے سے ٹھے، یہ پڑھتے تھے، بات آساری پڑھتے تھے۔ تو
ایک لڑکا جو ہے نا سبق اس کا پہنچے جناب توئے زوئے پہ، توئے زوئے پڑھ رہا ہے، توئے زوئے توئے زوئے، اس کو کہیں سے جن چپک گیا. کیا ہوا؟ جن چپک گیا، اور ایسا اس پہ وائی تاری ہوا، وہ توئے زوئے کی جگہ اوئے ہوئے کہنے لگا، اوئے ہوئے اوئے ہوئے. اب وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس پہ بھی ایسی کیفیت تاری ہوئی واحد کی، جن تو نہ چپکے لیکن اس پہ ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ وہ بھی اوئے ہوئے کرنے لگا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور جتنا درجہ تھا، جتنے بھی درس گاہ میں بچے تھے، وہ سارے کے سارے اوئے ہوئے کرنے لگے. اب ایک استاد بچہ تھا بیچارہ، اس نے کہا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں بھی یہی کروں. اس نے بھی اوئے ہوئے کرنا شروع کر دیا. اب ذرا اندازہ لگائیں، جس استاد نے، اب مختلف طبیعتوں کے بچے بیٹھے تھے، ایک کا علاج ڈنڈا نہیں تھا، ایک کا علاج جو ہے وہ تھا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیتا، اس پر سورۃ جن پڑھ کے پھونک مار دیتا. اس کی جو علاج جو ہیں وہ تجویز کی ہمارے بزرگوں نے، وہ علاج کرتا، اور باقیوں کا علاج جو ہے وہ ڈنڈا ہی تھا. ایک ایک چپیڑ لگتی سارے ٹھیک ہو جاتے، ہے یا نہیں؟ باقیوں کا علاج ڈنڈا تھا، ایک ایک چپیڑ لگتی ان کی ہوئے ہوئے ختم ہو جاتی. پھر نہیں ہوئی ہوئی کرتے، پھر ڈنڈا لگنے پر وہ ہوئی ہوئی زیادہ دیر نہ چل پاتی، وہ ایک آدھ بار کرتے پھر خاموش ہو جاتے. لیکن اس نے کیا کیا، استاد جو ہے وہ بھی ساتھ شریک ہو گیا. اب جس نے علاج کرنا تھا، یعنی معالج جو ہے، حکیم جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، طبیب جو ہے، اگر وہ بھی اسی مرض کا شکار ہو جائے تو بتائیں علاج کس کا کرے گا؟ یہ ابھی کرونا کا نہیں ڈرامہ ہوا تھا، جس ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا کبھی کبھی مجبوراً جانا پڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا اس کو بھی کرونا ہو گیا، اس سے بھی کرونا ہو گیا. اب اس نے کیا کیا، اللہ اکبر، علاج کیسے کرتے لوگوں کا؟ شیشے والا دروازہ ہے، دروازے کو تالا لگا کے بیٹھا ہو، مریض باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے بیٹھ کے شیشے سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا ہوا ہے؟ نہ کسی مریض کو ہاتھ لگانا، اور جب ہاتھ لگا بھی رہا ہے کسی کو تو اندر سے اس نے وہ پلاسٹک کا بہت بڑا سارا وہ دستانہ رکھا ہوا تھا، وہ تھا بھی موٹا سا، اس سے جناب پکڑ لیتا بندوں کو. اب کیا پتہ چلتا ابھی درمیان میں اتنا سارا دستان آ جائے تو کیا پتہ لگے گا؟ گرم ٹھنڈے کا پتہ نہیں چلے گا تو باقی کیا پتہ چلے گا اس کو؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو آپ دیکھیں جب معالج جو ہے وہ خود مریض بن جائے تو مریضوں کا علاج پھر کون کرے گا یار؟ مریضوں کا علاج نہیں ہو سکے گا. تو اسی طرح کر کے جو سمجھانے والا تھا، پڑھانے والا جو تھا، وہ خود جو ہے اس کا ذہن ایسا بن گیا کہ وہ بھی ساتھ اوئے ہوئے کرنے لگا، تو پھر ان کا علاج تو نہیں ہو سکتا. شاگرد بھی، استاد بھی سارے ہوئے ہوئے کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک استاد جو ہے جس مرض میں بچے مبتلا ہو گئے ہیں، اگر استاد جو ہے ان کے علاج پہ توجہ دے گا تو خود اس مرض سے بچ پائے گا. اگر ان کے علاج پہ توجہ نہیں دے گا تو خود اس مرض کا شکار ہو جائے گا، پھر علاج ناممکن ہو جائے گا. یہی کچھ حال ہمارے ہاں ہوا ہے جی. ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں جنہوں نے علاج کرنا تھا وہ خود اس مرض کا شکار ہوئے پڑے ہیں. جنہوں نے نظام تعلیم فرنگی سے بچانا تھا وہ اپنی نوجوان بیٹیوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں چھوڑا ہے، چل بھی بیٹا مزے کر تم. ایک بہت بڑا مولوی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جتنا اونچا کہوں نا میں، ان کے پیروکاروں کے نزدیک اتنا اونچا ہے کہ بندہ اس کی شان دیکھنے لگے تو پگڑی نیچے گر جائے. اس کی اپنی سگی بیٹیاں جو ہیں، ہمارے اپنے جو رہنما بنے ہوئے ہیں، راہبر بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں جناب امریکن کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، امریکن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، انگریزوں کی کرسچن کالجوں میں پڑھ رہی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی یہ چیز جو ہے، جس نے علاج کرنا تھا وہ خود باطل کا شکار ہو گیا، وہ خود حنیف نہیں رہا. آج جس کو بھی دیکھیں آپ، جس نے علاج کرنا تھا، بڑے بڑے پیروں نے، انہوں نے قوم کو ٹھیک کرنا تھا نا، لیکن وہی پیر جو ہے وہ نظام فرنگی، نظام سیاست جو ہے اس کا حصہ ہیں. سارے پیر حصہ ہیں. فیصل امام کون ہے؟ پیر ہے. خورشید شاہ کون ہے؟ پیر ہے. جی شاہ محمود قریشی کون ہے؟ یہ سارے پیر ہیں. شمشان بخاری کون ہے؟ پیر ہے. یہ سارے پیر ہیں. نور الحق کون ہے؟ پیر ہے. پیر امین الحسنات کون ہے؟ پیر ہے. سارے پیر ہیں. نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ. انہوں نے تو علاج کرنا تھا. نظام فرنگی کی طرف سے جو کچھ بھی آیا، نظام تعلیم آیا، نظام سیاست آئی، نظام تمدن آیا، نظام جمہوریت آئی، جو کچھ بھی آیا سب کو انہوں نے اپنایا ہے. تو بھی آج امت کو پھر سے حنیف کی ضرورت ہے،
حنیف وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اکیلا ہی کھڑا ہو جائے اور ان کی جناب چکا چوند روشنیوں سے، ان کے کمکموں سے متاثر نہ ہو، ان کی جناب نظام سیاست سے، معاشرت سے، معیشت سے، جمہوریت سے متاثر نہ ہو، ان کے بڑے بڑے کوٹھیوں سے، بنگلوں سے، ان کی سائنس سے متاثر نہ ہو، ان کی ترقیوں سے، ان کے جہازوں کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہو، بلکہ اس کی توجہ جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ اقم وجہک للدین، اس کا منہ دین کی طرف ہو، حنیف بن کے کھڑا ہو تو نمرود کا سر کچل دے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے مطلوب ہیں۔ ہاں، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی طرح دو بھائی اکیلے کھڑے ہو جائیں، یہ نہ سوچیں ہم دو کیا کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ سارے نمرود جو ہے، اس کی جماعت جو ہے، اس کے لشکر جو ہیں، سپاہ ہو گئی، فوج ہو گئی، سارے کے سارے، وہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ سارے خاک کا ڈھیر ہیں، ہمارے ساتھ اصل طاقت قوت کا سر چشمہ رب تبارک و تعالیٰ کی اعانت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا یہ حنیف بن کے کھڑے ہو جائیں، ان کے دل میں باطل کے ساتھ باطل کا رعب ان کے دل میں نہ آئے، حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت مجاہد اسلام حضرت اسماعیل حنیہ رحمہ اللہ کی قبر مبارکہ پر۔ سچی بات ہے، وہ بندہ مجاہد بن کر، نڈر ہو کر، بے باک ہو کر، اس دور میں وہ بندہ حنیف بن کر، ہیں جی، باطل سے الگ ہو کے، وہ بندہ صرف دین کی حمایت میں، رب تعالیٰ کے گھر مسجد اقصیٰ کی حمایت میں، تہذیب، اپنی تہذیب اسلام کی تہذیب میں سب سے بڑی بات جو ہے نا، عقائد کے بعد وہ جہاد آتا ہے۔ وہ کیا آتا ہے؟ جہاد آتا ہے۔ یہ سنت آقا علیہ السلام کی جو چھوٹی پڑی ہے، اور ہم حلوے کی پلیٹ پہ سنتوں کو جناب تجربے کر رہے ہیں۔ حلوے کی پلیٹ پہ سنتوں کے تجربے نہیں ہوتے بھائی صاحب۔ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت، جسے آقا علیہ السلام نے اسلام کی کوہان فرمایا ہے۔ کوہان کیا ہوتی ہے؟ اونٹ کے سارے جسم سے اونچی ہوتی ہے، اونچی ہوتی نہیں ہوتی، اور کبھی بھی نیچے نہیں ہوتی۔ ہاں، گردن جو ہے نا اونچی کرے، منہ اونچا کر لے، کوہان سے اونچا ہو جائے تو پھر بھی منہ نیچے چلا ہی جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں، کوہان نیچے کبھی بھی نہیں جاتی۔ اونٹ کھڑا ہے، کوہان اوپر ہے، اونٹ بیٹھا ہے، کوہان اوپر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی کوہان بنائی ہے رب تعالیٰ نے جہاد کو، میں اس کو پکڑے رہو گے تو تم اس کوہان کے نیچے محفوظ رہو گے، کوہان نہیں ہے تو تم بھی نہیں ہو۔ پھر آج یہی ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نا یار، کیا امت مسلمہ پہ وقت آ پڑا ہے ہم پر، اتنے ہم قسم خدا کی رونا آتا ہے ہمیں پہ اپنے حالات دیکھ کر کے۔ ایک طرف جناب وہ کافر ہمیں گھر بیٹھے مار جاتا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا نا جی، اسرائیل نے حملہ کیا نا، اور امریکہ نے حملہ کیا، دونوں نے مل کے کیا ہے، بڑے بدماش یہی ہیں جی، ہمیں گھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے گھر بلایا تھا نا ایران والوں نے، وہاں لیٹے ہوئے تھے نا، گھر بیٹھے ہوئے میزائل مارا گیا ان کو، چارپائی پہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے کو میزائل مارا گیا، شہید کیا گیا انہیں۔ یعنی کہ دشمن جو ہے وہ ایسا چاقو چوبند ہو گیا ہے، ہمیں گھر بیٹھے مار دیتا ہے۔ بہت بڑا اسلام کا مجاہد پچھلے دنوں شہید ہوا ہے افغانستان میں، ایک بالکونی میں کھڑے ہوئے تھے، وہیں پہ آ کے اس کو میزائل لگتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ بتائیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے غدار شامل ہوتے ہیں، غدار مختلف قسم کی چپیں ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں، آپ بیوی سے بہتر جانتے ہیں، جا کے جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہاں رکھ دیتے ہیں، وہاں لگا دیتے ہیں جناب۔ اس سے جناب سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور سے جناب بم چلایا، بم این اسی جگہ پہ جا لگا جہاں پہ چپ پڑی ہوئی تھی، اور ڈیوائس جہاں پڑی ہوئی تھی۔ تو بتائیں بھائی، آج میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے کہ میرے اسلام کا مجاہد، واحد بندہ، اکلوتا بندہ جو جہاد کا نام لینے والا تھا، اس کو جناب گھر میں پڑے ہوئے، اپنے گھر میں پڑے ہوئے کو گولہ مار دیا جاتا ہے، بم مار کے شہید کر دیا جاتا ہے، میزائل مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور پوری امت مسلمہ میں سے کوئی ایک بندہ بھی کوئی توانا آواز نہیں نکالتا اس کے خلاف، کہ جس ذلیل نے ان کو شہید کیا ہے، امریکہ نے، اسرائیل نے، ہیں جی، اس کے خلاف ایک مضبوط آواز نہیں ہے، جس کی طرف یہی کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے، مذمت کرتے ہیں جی، فلانا کرتے ہیں، ڈھمکا، مذمت رکھو اپنے پاس، تم مذمت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ تو یہ جو بات ہے نا بھائی، انتہائی قابل غور ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں آپ، مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کے، ہماری کرسیوں میں بیٹھ کے، ہمارا ہی ٹیکس لے کر، مسلمانوں سے ہی مال کھا کر، ہیں حضور کے دین کے دشمنوں کو، حضور کی ناموس کے دشمن قادیانیوں کو کہہ رہے ہیں تم تبلیغ کرو،
اور اس پر قادیانیوں کو ایک خراج تک نہیں آئی، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ بتائیں نا یار، رونا آتا نہیں آتا؟ ایک طرف فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، رفح کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، برما میں پھر قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، بنگلہ دیش میں پھر قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، روزانہ کے اتنے بندے قتل کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں جناب آئے دن بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے، ایک بندہ چاہیے ہمیں جو اقیم وجہ کا للدین حنیفہ اور ابراہیم حنیفہ کا مظہر بن کر، مکمل مصداق بن کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑا ہو اور وقت کے نمرود کا پنجہ توڑ دے، اور بلکہ نمرود کے سر میں جوتے مارے اور فرعون کو جناب پکڑ کے اس کو پانی میں ڈبو دے ہیں جی، اور جناب وقت کے ابو جہل کو اور ابو لہب کو جناب بدر میں قتل کروا دے۔ ایسے بندے کی ضرورت ہے اس وقت امت کو یار۔ جب تک یہ بندہ ہمیں میسر نہیں آتا، میں سچی کہتا ہوں، ہمیں باہر سے بھی جوتے پڑیں گے، اندر سے بھی جوتے پڑیں گے۔ یہ میں نے انشاءاللہ کل، ابھی وقت جو ہے نا کافی اوپر ہو گیا ہے، کل میں انشاءاللہ عز و جل اسی کو مزید کھولوں گا اس بات کو، بھی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا اقیم وجہ کا للدین حنیفہ، اسی پہ بات کروں گا کل انشاءاللہ عز و جل مزید، کیونکہ جو میں کہنا چاہتا تھا ابھی تک وہ میں نے شروع نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے، امت کے حال پر رحم فرمائے یار، سچی بات قسم خدا کی یار، دعا کیا کریں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی نا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھ لیا اس دن، کہنے لگا مسئلہ تو بتائیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، آپ نے میں یار آج ہمارا غم کا دن ہے، ہم سے مسئلہ نہ پوچھا آج تم ہیں، بتائیں یار۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہوں، سارے ہوں ہیں، اور ایک وہ دور ہمارا جب اسلام بھی غالب، سیاسی طور پر اسلام بھی غالب نہ ہو، اسلام کی حکومت بھی نہ ہو، مسلمانوں میں سے کسی کی سنی بھی نہ جاتی ہو، وہ ایک بندہ بیچارہ اپنے خاندان کے 70 بندے شہید کروا چکا ہو یار، 70 بندے خاندان کے دینے، نام لینا سوکھا ہے۔ ہمارے پیر تو نذرانے دینے والا مرید نہیں جانے دیتے، اس نے گھر کے 73 نسلیں قربان کر دی یار حضور کے دین کے لیے۔ اور ایک بندہ، اتنا بڑا بندہ جناب چلا جائے دنیا سے، اور کل بھی جناب ہمارے لوگ جو لڑ رہے تھے آپس میں ہیں جی، فلانے پہ لعنت کر رہے ہیں، کسی کو کوفی کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لعنت ہے تم پر رب تبارک و تعالیٰ کی کہ تم جو ہے نا ایسے معاملات جب بھی بنے آپس میں لڑ بھڑ کے چپ ہو جاؤ، تمہاری توجہ نہ جائے دین کے دشمن کی طرف، تمہاری توجہ نہ جائے اصل دشمن کی طرف۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑتی ہے بندے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دشمن کی پہچان نہیں ہونے دیتا۔ بس دشمن کی جب پہچان نہیں ہوگی تو لڑے گا کیسے بھائی، اس کا پنجہ کیسے توڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔